آج کی میری ویڈیو جس فتنہ کے بارے میں ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فتنہ ایویں ہی اٹھا اور انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ہو گئے، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، یہ صحابہ کے نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹلی آ کر اسلام کے خلاف بولتے تو پکڑے جاتے جیسے باقی سارے فتنے ہیں، تو ان کو اتنا موقع نہ ملتا گروہ کرنے کا۔ تو انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرنا۔ جب ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی اسلام کے جو پہلے 3 خلیفہ ہیں وہی نہیں ٹھیک، اور صحابہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا وہ سارے ہی نہیں ٹھیک، تو جو دین ہم تک پہنچایا گیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو ان کا مین مقصد ہی لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرنا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی دین اسلام کی حفاظت میں، تو یہ دین تو اپنی جگہ پہ اسی طرح محفوظ پڑا ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ فتنہ جو جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ ان کے ہم ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، آج یا کل اس نے پکڑا ہی جانا ہے۔ تو ان کے یہ سارے جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑے جھوٹ کا آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے جو ان کے یہ فتنے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر پر الزام کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کا گھر جلایا اور ان کی شہادت کا بھی باعث بنے۔ اچھا، ان کا طریقہ واردات پتہ کیا ہے؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جب اس میں پکڑے جاتے ہیں نا، چپیڑے شیڑے کھا لیتے ہیں، پھر اس پر ایک نیا جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آج آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو میرا پہلا سوال امت سے اور خاص کر کے مومن بھائیوں سے یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا تو حضرت علی کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا خاندان کہاں تھا؟ کیا حضرت علی کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے؟ چلے بیوی کا رشتہ ایک سائڈ پہ کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی حفاظت کریں۔ تو اس پر مومن بھائیوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا، ہاں البتہ اس پر ایک نیا جھوٹ گھڑ دیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ بے شک کعبے کی حرمت پر مال کر دی جائے، قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھانی۔ ٹھیک ہے، اس پر اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ ساری جنگیں حضرت علی نے لڑی ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد۔ تو اس پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک نیا بہانہ گڑھ دیں گے کہ نہیں 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 سوری، ہم سے نا جھوٹ بولنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ جھوٹ دراصل یہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس بات کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ اب آ جائیں اپنے ان جھوٹوں کی طرف جو آپ نے اس لیے بولے کہ حضرت علی کی صحابہ سے دشمنی ظاہر کر سکیں۔ پہلے آ جائیں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، اس کے صفحہ نمبر 270 اور 271 پر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ وہاں لونڈی نہائی ہے، اس نے کپڑے دھوئے تو اس کا پانی مسجد نبوی میں آ گیا یا نمازیوں پر گرا تو حضرت عمر نے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ جب حضرت علی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ پرنالہ دوبارہ لگا دیا اور فرمایا کہ مجھے اس صاحب منبر اور صاحب قبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی قسم ہے کہ اگر دوبارہ کسی نے یہ پرنالہ اکھیڑا یا اکھیڑنے کا حکم دیا تو میں علی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جی جناب، پرنالے تے تون لے رہی ہے لیکن بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی نو شہید کیتا جا رہا ہے، اوتھے وصیت ہے۔ یہ گل منو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آگے آ جائیں جی، کتاب الاحتجاج ہے تبرسی کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے حضرت خالد بن ولید کو پکڑا اور زمین پر دے مارا۔ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہ علی تو خالد کو قتل کر دے گا۔ پھر لوگوں نے منتیں ترلے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دیے، پھر آپ نے حضرت خالد کو چھوڑ دیا۔ جی جناب، وصیت نہیں نظر آ رہی بالکل بھی۔ آگے آ جائیں، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، اس کے صفحہ نمبر 266 پر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے حضرت عمر کو پکڑا اور زمین پر دے مارا
ان کی گردن موڑی اور چاہتے تھے کہ ان کا سر قلم کر دیں، لیکن پھر انہیں چھوڑ دیا۔ وصیت جناب، وصیت۔ اب اسی کتاب کے اگلے صفحے پر آ جائیں، لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے تلوار نکالی اور حضرت خالد بن ولید کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ حضرت خالد نے پھر معافی مانگنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب یقین کریں کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے وصیت بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب آ جائیں جی، کتاب ہے نہج البلاغہ، جو کہ ان کے مطابق حضرت علی کے خطبات ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 88 پر ہے خطبہ نمبر 3، جس کو خطبہ شکشکیہ بھی کہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا لیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کروں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ساری طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، تو سوچ رہا ہوں کہ حملہ کروں یا اس پر صبر کر لوں۔ آگے آ جائیں جی، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، اس کے صفحہ نمبر 288 پر لکھا ہے کہ اگر میرے پاس 40 ایسے لوگ ہوں جو باوفا ہوں تو میں تلوار لے کر حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ اب جناب ڈیسائیڈ کر لیں کہ 40 لوگ نہیں تھے یا پھر وصیت تھی، کسی ایک جگہ پہ تو ٹکے نا آپ لوگ۔ میں امید تو کروں گی کہ آپ لوگوں کو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اب جن لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نا، اور عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں اور عجیب عجیب سی کہانیاں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے میرا سمپل سا پیغام یہ ہے کہ پتر بچے لگ دیو، پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ ابھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت تکلیف پہنچائی جائے گی، اس پر بہت کام کیا جائے گا، کیونکہ جو اسلام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور میں نے اس کے خلاف کام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔